اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سمجھ دینے والا، غلطی معاف کرنے والا ہے۔ رخصتی کے بعد دی جانے والی طلاق کے معاملات۔ بڑا بول نہیں بولتا، مگر اللہ رحمان الرحیم سے ڈرتے ہوئے امید رکھتا ہوں کہ رخصتی کے بعد دی جانے والی طلاق کے سارے ہی معاملات، مثلاً 1 اور 3 طلاق کا معاملہ جس میں اکثر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح لکھ کر طلاق دینے کا معاملہ اور دیگر ایسے ہی کئی معاملات جن میں سے اکثر شاید آپ نے نہ سنے ہوں، سب ہی انشاءاللہ بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائیں گے۔ اور یہ بھی انشاءاللہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں طلاق ایک ناپسندیدہ عمل ہونے کے باوجود طلاق کی اجازت فرمانا کیوں ضروری تھا۔ امید ہے اس کے بعد طلاق کے معاملات کی حد تک پیدا ہونے والے اختلافات تو انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری مدد و رہنمائی فرمائے، آمین۔ بیان کی طوالت کو دیکھتے ہوئے بیان کو 4 حصوں یعنی 4 پارٹس میں مکمل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آج پارٹ 1 میں صرف اتنا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ طلاق کسے کہا جاتا ہے اور طلاق کب اور کیسے دی جائے گی۔ آئیے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ طلاق کسے کہتے ہیں۔ مرد اور عورت کے درمیان خاوند بیوی کا رشتہ قائم کرنے کے عمل کو نکاح کہا جاتا ہے، اور اس کے الٹ مرد اور عورت کے درمیان خاوند بیوی کا رشتہ ختم کرنے کے عمل کو طلاق کہا جاتا ہے۔ یعنی نکاح سے مرد اور عورت کا خاوند بیوی کا رشتہ قائم ہوتا ہے، اور اس کے الٹ طلاق سے مرد اور عورت کا خاوند بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ طلاق کب اور کیسے دی جائے گی۔ شریعت میں نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے بھی طلاق دی جا سکتی ہے اور رخصتی کے بعد بھی، مگر دونوں کے طریقہ کار میں فرق ہوگا، کیونکہ رخصتی سے پہلے مرد اور عورت کے درمیان صرف خاوند بیوی کا رشتہ ہی قائم ہوا ہوتا ہے، جبکہ رخصتی کے بعد مرد اور عورت کے درمیان صحبت بھی قائم ہو جاتی ہے، جس کی ابتدا کو عام زبان میں سہاگ رات کہا جاتا ہے۔ اسی لیے رخصتی سے پہلے طلاق دینے کے معاملہ کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت 237 اور سورۃ الاحزاب کی آیت 49 میں بیان فرمایا ہے، اور رخصتی کے بعد طلاق دینے کے معاملہ کو سورۃ البقرہ کی آیات 227 اور 229 اور سورۃ الطلاق کی آیات 1 اور 2 میں الگ سے بیان فرمایا ہے۔ ہمارا موضوع رخصتی کے بعد دی جانے والی طلاق کے معاملہ بارے ہے، لہٰذا ہم سورۃ البقرہ کی آیات 227 اور 229 اور سورۃ الطلاق کی آیات 1 اور 2 میں فرمائے گئے بیانات پر رہتے ہوئے رخصتی کے بعد دی جانے والی طلاق کے معاملہ بارے دین اسلام کی واضح ہدایات تک پہنچنے اور انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ رخصتی کے بعد دی جانے والی طلاق کے بارے سورۃ البقرہ کی آیت 229 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، الطلاق مرتان، الطلاق 2 بار ہے۔ رخصتی کے بعد دی جانے والی طلاق کے معاملہ کو سمجھنے سے پہلے لفظ الطلاق بارے سمجھنا ضروری ہے کہ الطلاق کس طلاق کو کہا جائے گا، ورنہ رخصتی کے بعد دی جانے والی طلاق کے معاملہ کو سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے۔ عربی زبان میں جسے بڑا یا خاص کرنا یا بنانا ہوتا ہے، اس کے پہلے الف لام لگایا جاتا ہے، اور یہاں طلاق کے پہلے الف لام لگنے سے طلاق سے الطلاق یعنی بڑی طلاق یا خاص طلاق بن جاتی ہے۔ اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بڑی یا خاص طلاق کسے کہا جائے گا۔
نکاح سے مرد اور عورت کے درمیان خاوند بیوی کا رشتہ قائم ہوتا ہے اور رخصتی کے بعد ان کے درمیان صحبت بھی قائم ہو جاتی ہے، کیونکہ طلاق نکاح کا الٹ عمل ہے۔ اس لیے رخصتی کے بعد طلاق کے عمل کو صحبت قطع کرنے سے الٹا شروع کیا جائے گا، یعنی پہلے صحبت قطع کی جائے گی، اس کے بعد خاوند بیوی کا رشتہ ختم کیا جائے گا، اور صحبت قطع کرنا ہی بڑی طلاق یا بڑی قطع کہلائے گی، جس کی تصدیق اور وضاحت سورۃ البقرہ کی آیت 226 کے بیان کے بعد آیت 227 میں فرمائے گئے بیان سے یوں ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آیت 226 کے بیان میں یہ فرما کر کہ جو اپنی بیویوں سے جدا رہنے کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے، پس اگر باہم مل جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اگلی آیت 227 کے بیان میں یہ فرمانا کہ اگر الطلاق کا ارادہ کر لیا تو بے شک اللہ سننے جاننے والا ہے، بالکل واضح کر جاتا ہے کہ صحبت قطع کرنا ہی الطلاق یعنی بڑی طلاق یا بڑی قطع ہے۔ نیز صحبت قطع کرنا اس لیے بھی بڑی قطع کہلاتی ہے کہ صحبت کو اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی تکمیل کا ذریعہ ٹھہرایا ہے۔ اب تک کے بیان سے واضح ہو جاتا ہے کہ رخصتی کے بعد دی جانے والی طلاق کے عمل کو صحبت قطع کرنے سے ہی شروع کیا جائے گا، جس کی تصدیق سورۃ الطلاق کی آیات 1 اور 2 میں طلاق دینے کے طریقہ کار بارے فرمائے گئے بیان سے بھی ہو جاتی ہے، جو آگے چل کر مزید واضح ہو جائے گی۔ لہذا رخصتی کے بعد دی جانے والی طلاق کے معاملہ کو آج یہیں پہ روک دیتے ہیں۔ ہفتہ وار ہونے والی اگلی کاوش میں پارٹ 2 میں جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ رخصتی کے بعد دی جانے والی طلاق کو کیسے مکمل کیا جائے گا، 1 طلاق سے یا 3 طلاقوں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا طلاق لکھ کر دی جا سکتی ہے کہ نہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری مدد و رہنمائی فرمائے، آمین۔ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو پش کر دیں تاکہ ہماری ہونے والی ہر ایک کاوش کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے اور آپ آگے شیئر کرتے رہیں انشاءاللہ۔ ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہ ہے، آپ کو ہم سے متفق ہونے یا نہ ہونے کا مکمل اختیار ہے، بے شک۔